السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا میزبان فوزیہ۔ ناظرین، وفاقیت کیا ہے کے نام سے شروع کردہ سیریز جاری ہے اور آج 11ویں قسط میں ہم مزید وفاقیت کے بارے میں بات کریں گے۔ پچھلی قسط میں ہم نے قرارداد مقاصد کی بات کی تھی اور اس کا جو پھر نتیجہ نکلا اور کس طرح سے خواجہ ناظم دین کو ہٹایا گیا، اس متعلق ہم نے بات کی تھی اور ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن ٹاپک پر آنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارا یہ چینل لٹریچر اینڈ ہسٹری سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بوقت اور بآسانی مل سکیں۔ ناظرین، خواجہ ناظم دین کو جب ہٹایا گیا تو محمد علی بھوگرا جو کہ امریکہ میں پاکستان کا سفیر تھا، اس کو وہاں سے بلایا گیا اور پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ محمد علی بھوگرا بھی خواجہ ناظم دین ہی کی طرح بنگالی تھا اور مسلسل یہ دوسرا وزیر اعظم تھا جو بنگالی تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کو یہ دکھایا جائے کہ پاکستان پر جو پاکستان کی اکثریتی آبادی ہے یعنی بنگالی، ان کا قبضہ ہے اور ان کو جائز حصے داری پاکستان میں مل رہی ہے۔ اس وجہ سے محمد علی بھوگرا کو خواجہ ناظم دین کے بعد وزیر اعظم بنایا گیا، ورنہ مسلسل بڑے عرصے سے بنگالیوں کو جائز حصے داری نہیں مل رہی تھی اور وہ تو آخر ٹائم نہیں ملی، لیکن وزیر اعظم دوسرا بنگالی بنایا گیا۔ اور محمد علی بھوگرا جو تھا وہ تھا تو بنگالی ہی، لیکن محمد علی بھوگرا کی جو ذہنیت تھی وہ امریکہ نواز تھی اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک کھلونا تھا، اس کا بنگال کے عوام کے مفادات کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ جیسے ہی محمد علی بھوگرا آئے تو محمد علی بھوگرا کے وزیر اعظم بننے کے بعد بنگال میں قومی تحریک چل رہی تھی، خاص طور پر بنگالی زبان کے حوالے سے، اور دوسرے جو معاملے تھے بنگال کو جائز حصے داری نہ ملنے کی وجہ سے بنگال میں تحریکیں چل رہی تھیں، تو اس وجہ سے محمد علی بھوگرا آنے شرط ہی آئین بنانے میں لگ گئے اور مسلسل 6 ماہ کی محنت کے بعد محمد علی بھوگرا نے ایک آئین بنایا جس کو بھوگرا فارمولہ کہا جاتا ہے۔ بھوگرا فارمولے میں کیا تھا؟ محمد علی بھوگرا نے جو آئین دیا جس کو بھوگرا فارمولہ کہا جاتا ہے، اس میں 2 ایوان رکھے گئے اور دونوں ایوان کو برابر اختیار دے دیے گئے۔ نیشنل اسمبلی میں 300 نشستیں رکھی گئی جس میں 165 جو سیٹیں تھیں وہ بنگال کے لیے رکھی گئی اور 75 سیٹس پنجاب کے لیے رکھی گئی، 19 سیٹیں سندھ کے لیے رکھی گئی، 13 سیٹیں سرحد کے لیے اور 17 سیٹیں بلوچستان کے لیے رکھی گئی۔ اس کے ساتھ سینیٹ میں 50 سیٹیں رکھی گئی اور ہر ایک صوبے کو 10 سیٹیں دے دی گئی۔ تو یہ تھی تقسیم مختلف سیٹوں کی، مختلف جو پاکستان کے صوبے تھے ان میں سے۔ اگر ان دونوں حصوں میں یعنی صوبوں میں اور وفاق میں اختلاف ہونا تھا تو اس کے فیصلے کے لیے یہ بات آئین میں رکھی گئی کہ ان دونوں کا یعنی صوبوں کا اور وفاق کا ایک مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا جس میں اس کا فیصلہ ہوگا جب کوئی معاملہ تکراری ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اختیارات کی جو تقسیم ہوئی اس کے لیے 3 فہرستیں جاری کی گئی اور ان میں سے وفاق کے لیے 26 جو اسم تھے یا سبجیکٹس سے رکھے گئے اور صوبوں کے لیے 28 اسم یا اختیارات جو تھے وہ صوبوں کو دے دیے گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آئین کس حد تک وفاقی آئین تھا اور اس میں کس حد تک صوبائی حدود جاری تھی۔ اس کے ساتھ اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو پاکستان کی قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا بھوگرا فارمولے میں، اردو کو اور بنگالی کو۔ اس کے ساتھ اس آئین میں ایاز علی اپنی کتاب پاکستان میں وفاقیت کا مسئلہ اور سندھ کا قومی سوال میں لکھتے ہیں کہ 5 خصوصیتیں یا 5 فیچرز تھی اس آئین میں۔ وہ یہ ایک نمبر 1 یہ کہ یہ جو محمد علی بھوگرا کا فارمولہ تھا، ایک یہ سب سے بڑی بات تھی کہ اس میں 2 ایوان کی بات کی گئی تھی، بائی کیمرلزم کی بات تھی جو کہ وفاقیت کی بات ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو اختیارات تھے یا جو باتیں یا اختیارات جو تھے حکمرانی کے اسم تھے مختلف،
یہ دونوں ایوانوں میں یعنی سینیٹ اور نیشنل اسمبلی میں برابر تقسیم کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ جو تیسری پوائنٹ تھی اس بوگرا فارمولے میں وہ یہ کہ وفاق کے اختیارات کو کم کرنے کی بات کی گئی تھی۔ چوتھی بات یہ تھی کہ یہ شرط لاگو کر دیا گیا تھا کہ اگر مشرقی پاکستان سے صدر ہوگا تو وزیر اعظم پھر وہاں سے نہیں ہوگا، یعنی صدر مشرق سے ہوگا تو وزیر اعظم مغرب سے ہوگا، اور اگر وزیر اعظم مشرق سے ہوگا تو صدر مغربی پاکستان سے ہوگا، یعنی ایک ہی پاکستان کے حصے سے صدر اور وزیر اعظم دونوں نہیں بن سکتے۔ اور پانچویں اور سب سے اہم جو خصوصیت تھی بوگرا فارمولے وہ یہ تھی کہ جو عالموں کا بورڈ بنایا گیا تھا اور شرعی معاملوں کا اختیارات ان بورڈ کو دے دیا گیا تھا، وہ اس بورڈ سے چھین کر سپریم کورٹ کو دے دیا گیا کہ جو بھی شرعی معاملات ہوں گے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ ہی کرے۔ یہ جو 5 خصوصیتیں تھیں یہ پنجاب اور پاکستان کی ریاست پر قابض قوتوں کے لیے ناگوار تھی، اس لیے انہوں نے 1 یونٹ کی تیاری شروع کر، اور کچھ ہی عرصے کے بعد ملک غلام محمد نے، اور اس کے بعد ایک اور بات بھی ہوئی وہ یہ کہ 1954 میں الیکشن ہوئی، اور الیکشن میں بنگال میں ایک یونائٹڈ فرنٹ بنا اور اس نے بڑے مارجن میں مسلم لیگ کو شکست دی۔ مسلم لیگ بنگال میں سے 310 نشستوں میں سے صرف 9 نشستیں جیت سکی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مسلم لیگ پاکستان کی ریاست پر قوتیں اور پنجاب سے خاص طور پر تعلق رکھنے والے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ بنگالیوں کو آنے نہیں دینا اور جمہوریت اور وفاقیت کا جنازہ نکالنا ہے۔ اس لیے ملک غلام محمد کو یہ بات کہی گئی، اور ملک غلام محمد نے 24 اکتوبر 1954 میں 1954 میں اسمبلی توڑ دی، اس کے ساتھ بنگال میں گورنر راج لاگو کر دیا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ملک غلام محمد نے فوج کو اوور ٹیک کرنے کی جو یہ سجیشن دی اور ان کو آفر دی کہ آپ آئیں اور اس ملک پر قبضہ کر لیں، لیکن اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فوج اپنی ہی اندرونی معاملات میں پھنسی ہوئی تھی، اس وجہ سے فوج نے اوور ٹیک نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی یہ معاملات حل ہوئے تو اس کے بعد فوج نے اوور ٹیک کیا اور 1958 میں ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آخرکار اسمبلی کو کیوں توڑا گیا، اس کی وجوہات کیا تھی، اور آخرکار بوگرا فارمولے کو کیوں پسند نہیں کیا گیا پاکستان کی ریاست پر قابض قوتوں کی طرف سے۔ ایاز علی لکھتے ہیں کہ اس کے 2 وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ بوگرا فارمولے میں وفاقیت کی بات تھی، 2 ایوان تھے اور ان میں اختیارات کو برابر ہی تقسیم کیا گیا تھا، اس وجہ سے یہ جو اختیارات تھے یا یہ جو آئینی خاکہ تھا یہ پاکستان کی ریاست پر قابض قوتوں کے لیے اور پنجاب کے لیے ناگوار تھا، اس وجہ سے بوگرا فارمولے کو رد کر دیا گیا اور اسمبلی کو توڑا گیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسمبلی میں سے لیاقت علی خان نے ایک کالا قانون پاس کرایا تھا پروڈا کے نام سے، اور بوگرا فارمولے میں اس آئین کو بھی رد کر دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ گورنر جنرل کو جو 35 کے آئین کے تحت اسمبلی توڑنے کے اختیارات تھے وہ بھی مسترد کر دیے گئے تھے بوگرا فارمولے میں۔ اس وجہ سے بوگرا فارمولے کو رد کر دیا گیا اور اسمبلی کو ملک غلام محمد نے توڑ دیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 1955 میں الیکشن ہوئی، اور اس الیکشن ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوئی لیکن آبادی کی مناسبت سے الیکشن ہوئی۔ اس الیکشن میں کوئی بھی جو دھر تھی وہ واضح اکثریت سے نہیں جیت سکی، اس لیے یونائٹڈ فرنٹ اور مسلم لیگ نے مل کر حکومت بنائی اور چودھری محمد علی کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ جیسے ہی چودھری محمد علی آئے تو انہوں نے اکتوبر کے ماہ میں 1 یونٹ کو لاگو کر دیا گیا، اور 1 یونٹ لگانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک طرف پاکستان میں بسنے والی چھوٹی اقوام کے حقوق کو غصب کیا جائے تو دوسرے جانب بنگال کے حقوق کو اور بنگال کی تحریک کو بھی کچلا جائے۔ اس وجہ سے 1 یونٹ کو لاگو کر دیا گیا، اور اس کے بعد چودھری محمد علی کی جب وزیر اعظم تھے تو 1956 میں یعنی 1956 میں آئین دے دیا گیا، اور اس آئین کے متعلق یہ بات کہی گئی کہ یہ جو آئین ہے یہ صوبائی خود مختاری کی بات کرتا ہے اور کمزور وفاقیت کی بات کرتا ہے، اور اس کا ثبوت یہ دیا گیا
کہ کیونکہ وفاق کے پاس صرف 30 اختیارات ہیں یا اس میں اور صوبوں کے پاس 44 اختیارات ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت کی بات ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ کنکرنٹ لسٹ کے ذریعے 19 اضافی اختیارات وفاق کو دے دیے گئے اور اس کے ساتھ بائی کیمرلزم کا نظام بھی نہیں رکھا گیا، یونی کیمرلزم کو لاگو کر دیا گیا۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وفاقی آئین تھا؟ وفاقیت میں تو بائی کیمرلزم ہوتی ہے، یعنی یونی کیمرلزم کو لاگو کر دیا گیا اور نیشنل اسمبلی کی 155 سیٹیں رکھی گئی دونوں حصوں کے لیے برابر، اور اس کے لیے یہ کہا گیا کہ کیونکہ دونوں سیٹیں برابر ہیں اور مشرقی پاکستان کے لیے اور مغربی پاکستان کے لیے، اس لیے سینیٹ کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ بات سراسر غلط تھی، کیونکہ مغربی پاکستان کوئی ایک حصہ نہیں تھا، اس میں 4 اس کے اجزاء تھے، جس میں سندھ، بلوچستان اور دوسرے صوبے تھے۔ یہ کوئی ایک علاقہ نہیں تھا۔ بنگال تو ایک ہی تھا مشرقی پاکستان، لیکن مغربی پاکستان میں ایسا نہیں تھا۔ یہ بھی ایک غلط بات کہی گئی کہ پاکستان کے 2 حصے ہیں، اس لیے 155 سیٹیں برابر رکھی گئی۔ اور اس کے ساتھ اس آئین میں یہ بات بھی رکھی گئی کہ اگر صوبوں اور وفاق میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس کا جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ سپریم کورٹ کرے گی، اور 129 سیکشن کے تحت یہ اختیارات سپریم کورٹ کو دے دیے گئے۔ لیکن وہ آئین جس میں سارے اختیارات صدر کے پاس ہوں اور صدر کسی بھی اسمبلی کے پاس کیے ہوئے ایکٹ کو رد کر سکتا ہو، کسی بھی وقت اسمبلی توڑ سکتا ہو، کسی بھی وقت کسی بھی پاس کیے ہوئے مالی بل کو یا کسی دوسرے بل کو اگر صدر رد کر سکتا ہو تو وہاں سپریم کورٹ کیسے جانبدار ہو سکتی ہے، کیسے غیر جانبدار ہو سکتی ہے؟ سپریم کورٹ تو وہاں جانبدار ہی ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ سراسر ایک غلط آئین بنایا گیا جس میں وفاقیت کی کوئی بھی بات نہیں تھی، اور اس میں یہ بات ضرور تھی کہ اگر آپ کے پاس 2/3 میجارٹی ہو تو پھر آپ صدر کو ویٹو کر سکتے ہیں اور صدر کی مخالفت کر سکتے ہیں، ورنہ آپ صدر کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ اور 2/3 میجارٹی ہونا جو ہے وہ کسی بھی دھر کو یا پارٹی کو آسانی سے نہیں مل سکتی تھی۔ اور ایسا کیوں کیا گیا؟ وزیر اعظم نے یہ جو آئین بنایا اس میں سارے اختیارات صدر کو کیوں دیے؟ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ صدر ہی نے چودھری محمد علی کو وزیر اعظم بنایا تھا، تو اس کے بدلے میں چودھری محمد علی نے سارے اختیارات صدر کو دے دیے کہ آپ کسی بھی آئین کو رد کر سکتے ہیں، کسی بھی ایکٹ کو رد کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت اسمبلی کا اجلاس بلا سکتے ہیں اور ملتوی کر سکتے ہیں۔ اور یہ آئین بنایا گیا لیکن اس میں کسی بھی طرح کی وفاقیت نہیں تھی۔ اس آئین کو 23 مارچ کو 1956 میں اسمبلی سے پاس کیا گیا، اور یہ بات کہی گئی کہ کیونکہ یہ سیم ہی دن پاس کیا گیا ہے جس دن پاکستان کا ریزولوشن پاس کیا گیا تھا، اس لیے یہ ایک اچھا آئین تھا۔ لیکن یہ بھی تاریخ کی ایک حقیقت ہے کہ یہ سراسر 40 کے ریزولوشن کے الٹ تھا، کیونکہ 40 کے ریزولوشن میں صوبائی خود مختاری تھی اور 56 کے آئین میں سارے اختیارات صدر کی ذات کے پاس تھے۔ تو یہ تھا 56 کا آئین۔ آخر میں ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ اتنی تاخیر کی گئی اور 9 سال تک پاکستان کو آئین نہیں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ مسلم لیگ نے جب پاکستان کو بنایا تو مسلم لیگ نے آمرانہ حکومت کی، جس وجہ سے مسلم لیگ کی ساکھ خراب ہوئی، اور مسلم لیگ یہ سمجھ رہی تھی، پاکستان کی ریاست پر قابض قوتیں بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر آئین بنایا جائے گا تو پھر الیکشن ہوگی، اور اگر الیکشن ہوگی تو مسلم لیگ کو ہار ہی نصیب ہوگی، اور جو عوامی قوتیں ہیں بنگال میں سے خاص طور پر وہ اس ملک پر قابض ہو جائیں گی اور ہم اس ملک پر حکمران نہیں رہیں گے۔ اس وجہ سے آئین بنانے کے معاملے میں تاخیر کی گئی، اور ہندوستان میں 1949 میں ہی آئین بن چکا تھا، لیکن یہاں پاکستان میں 9 سال کے بعد آئین بنا، اور جو آئین بنا وہ بھی کسی طرز کا وفاقی آئین نہیں تھا، نئی جمہوری آئین۔ تو یہ تھی 56 کے آئین کی بات۔ اگلی قسط میں ہم 62 کے آئین کی